سفر کتنی مقدار کا ہو تو بندے کو نماز کے اندر شریعت خفت دیتی ہے۔ 4 فرض کو شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ 2 پڑھے، جو 4 فرض ہیں، مثلا ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے۔ فجر کی نماز 2 فرض ہیں تو 2 کا نصف نہیں ہو سکتا۔ مغرب کی نماز کے اندر کتنی رکھتے ہیں؟ 3 رکھتے ہیں تو 3 کا نصف 1.5 نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف قصر کن نمازوں کے اندر ہوگی؟ ظہر، عصر اور عشاء۔ شریعت اسلامیہ کے اندر 92 کلومیٹر بنتے ہیں۔ کتنے؟ کم از کم اپنے گھر سے نکلے اور جس طرف جا رہا ہے وہ 92 کلومیٹر کا سفر ہو یا اس سے زیادہ کا سفر ہو، اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت سے جا رہا ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک بندہ اس کی ڈیوٹی کراچی میں ہے، رہتا لاہور میں ہے، اور کراچی کا سفر کتنا زیادہ ہے، لیکن وہ ڈیوٹی پر جاتا ہے کہ میں 2 مہینے وہاں پر رہوں گا اور 2 مہینے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے، لہٰذا جب وہاں پر پہنچے گا تو پوری نماز پڑھے گا۔ وہ کراچی اس کا کیا کہلائے گا؟ وطن اقامت، اگرچہ لاہور اس کا وطن اصلی ہے جہاں پر وہ رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر سے سفر کیا، اور وہ کتنی مقدار ہے؟ 92 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے، اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے۔ تو اب شریعت اسلامیہ کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ 4 رکعت والے فرض جو ہے اس کو کتنا پڑھے گا؟ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ سنتوں کے اندر قصر، وطر بھی پورے پڑھے گا۔ وطر واجب ہے، 3 رکعتیں، اس کا نصف نہیں ہوتا۔ سنتوں کے اندر قصر نہیں ہے۔ قصر کس کے اندر ہے؟ صرف فرض کے اندر ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ صرف اور صرف فرضوں کو کیا کرے گا؟ 4 کی بجائے 2 پڑھے گا۔ سنتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر سفر کے اندر گنجائش ہو سنتیں پڑھنے کی تو سنتیں پڑھ لے، لیکن اگر سفر کے اندر گنجائش نہ ہو، بس کے اندر وہ سفر کر رہا ہے کہ چاہے منزل پر پہنچ جائے چاہے دوران سفر، اگر وہ کسی جگہ پر رکتا ہے، وہاں پر مسجد ہے، اور مسجد کے اندر اسی علاقے کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ظہر کی نماز لے لیں، عصر لے لیں، عشاء لے لیں، تو اب اس صورت کے اندر اس مسافر کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی کہ اس علاقے کے اگر امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو پھر پوری نماز پڑھیں۔ لیکن اگر اس طرح ہوتا ہے 10-15 بندے ہیں، مسافر جماعت کرواتا ہے، کیا کرتا ہے کہ گاڑی جناب والا پٹرول پمپ کے قریب کھڑی کی، جماعت کے ساتھ مسافر جو ہے نا وہ امام بن گیا، وہ قرات کر رہا ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے کچھ اس کے دوست مسافر شامل ہو گئے اور کچھ اسی علاقے کے قریب انہوں نے دیکھا نماز ہو رہی ہے، وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو جو تو مسافر ہیں وہ کتنی نماز پڑھیں گے؟ وہ 2 پڑھیں گے، اور جو مقیم ہیں وہ 2 پڑھ کر مزید جو 2 رہتی ہیں اس کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے اندر وہ قرات نہیں کریں گے، بلکہ اتنی مقدار کے لیے خاموش ہو جائیں گے جتنی مقدار کے اندر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ نہیں، ہر مسئلے کے اندر کئی مسئلے نکلتے ہیں۔ اصل شریعت اسلامیہ نے جو رخصت دی ہے نا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جو رخصت دی ہے اس رخصت کو اپنانا ضروری ہے۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار 2 جو میں نے پڑھنی میں 4 پڑھ لیتا ہوں، تو شریعت اس کی اجازت، وہ گناہ گار ہوگا، اس کا مطلب ہاں وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو خفت والا حکم اس کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ کئی دوستوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ سفر کی حالت کے اندر جو نماز چھوٹ جاتی ہے، رہ جاتی ہے، وہی مسافر اپنے گھر میں پہنچ گیا، اب اس نے وہ نماز پڑھنی ہے جو کہاں پر رہ گئی تھی؟ سفر کی حالت میں وہ نماز چھوٹ گئی تھی۔ اب آیا کہ گھر پہنچنے کے بعد وہ نماز
4 رکعتیں پڑھے گا یا 2 رکعتیں پڑھے گا؟ تو اس کے اندر شرعی حکم یہ ہے کہ آسان ضابطہ اور اصول ہے، جو نماز جہاں پر چھوٹی ہے اس کا حکم وہی ہوگا، چاہے اس کو جس جگہ مرضی وہ ادا کرے۔ مثلا ایک بندہ اپنے گھر میں رہ کر اس کی ایک نماز چھوٹ گئی، اب گھر میں جو نماز رہ گئی اس نے نماز کیا کرنی ہے؟ فرض مکمل ادا کرنے ہیں۔ وہی بندہ مسافر ہو گیا، سفر کی حالت کے اندر اس کو وقت ملا اور اس نے سوچا کہ میری جو نماز گھر میں رہ گئی تھی میں وہی نماز یہاں پر ادا کر لوں، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے وہ مسافر ہے، کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ وہ پوری 4 پڑھے گا۔ اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہے اس کو ادا کہاں پر کر رہا ہے؟ لیکن یہ کون سی نماز ہے؟ قضا، جو کہاں پر چھوٹی تھی؟ گھر میں چھوٹی تھی۔ اسی طرح وہ اس کی نماز سفر کی حالت میں رہ گئی، آپ فرض کر لیں ظہر ہے، عصر ہے یا عشاء ہے، اب وہ گھر میں آ گیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ میری نمازیں جو سفر کی حالت میں چھوٹ چکی تھیں میں اس کو ادا کر لوں، پڑھ لوں، اس کی قضا کر لوں، تو اب اس صورت کے اندر کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 2 پڑھے گا، کیونکہ یہ نماز کہاں پر چھوٹی ہے؟ سفر کی حالت میں ہے، تو جب سفر کی حالت میں چھوٹی تھیں اس نے کتنی رکعتیں پڑھنی تھی؟ 2۔ تو لہٰذا اگرچہ وہ اپنے گھر میں بھی آ گیا ہے تو اس نے کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے۔ تو آسانی سے یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو نماز جہاں پر چھوٹی ہے اس کا حکم اس جیسا ہوگا۔ سفر میں چھوٹی ہے، ادا کہاں پر کر رہا ہے؟ گھر میں کر رہا ہے، کتنی پڑھے گا؟ تو گھر میں چھوٹی ہے، ادا کہاں پر کر رہا ہے؟ سفر میں کر رہا ہے، کتنی پڑھے گا؟ 4 پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔